عرض کر رہا تھا کہ حمزہ کی جو کہانی آج سنی اس نے اسی طرح متاثر کیا جیسے میں نے ان کی پہلے کی کہانیاں بھی سنی، اور اتفاق سے جو پہلی کہانی سنی تھی وہ ایک مشاعرے کے آغاز میں حمزہ نے کہانی سنائی تھی اپنی، اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں بنیادی طور پر جسے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ خوبیاں بنیادی کیا ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی سطحی لکھنے والے نہیں ہیں، اپنی ایج جو ہے کہ نوخیز ایج ہے، کوئی عمر ان کی ایسی ہے کہ جس میں اگر یہ ڈائجسٹک انداز کی چیزیں بھی لکھیں تو ہمیں گوارا ہو جائیں گے، لیکن یہ بہت گہرائی کے ساتھ جو ہے حمزہ جس طرح لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو موضوعات ہوتے ہیں، ان کی جو زبان ہوتی ہے، ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور جس طرح اور یہ تجریدی انداز کی کہانیاں لکھتے ہیں، یہ کوئی سمپل کہانیاں نہیں لکھتے، اور ان کی کہانیوں میں تھوڑا سا وجودیت کا ٹچ بھی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجودیت نہیں ہے جو بہت ہی منفی قسم کی وجودیت ہو، جیسے کافکا کی وجودیت ہے جو ہمیں ڈپریسو کر دیتی ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی مسئلے کو اگر اٹھاتے ہیں، جیسے ذات ایک مسئلہ ہے یا معنویت ایک مسئلہ ہے اس پوری کہانی میں، تو انہوں نے جو بے معنویت ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، معنویت کو بھی کیا ہے، اور ہمیں ایک ایسے اختتام کی طرف لے کر گئے ہیں جہاں معنویت واضح ہوئی ہے، ٹیبوز کو بھی لکھتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جس سے بہت معنویت ہوتی ہے، اور ایک بہت امکانات مجھے لگتے ہیں۔ میں تو ابھی عرض کیا کہ مجھے زیب اسکار حسین اور ارشد جاوید رضوی اور سائرہ غلام نبی کے علاوہ مجھے بہت سارے لکھنے والے ہیں، لیکن وہ مجھے لگتے ہیں کہ بہت ان کی سطح بہت جلد جو ہے جا کے ڈائجسٹک انداز میں ہو جاتی ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے عہد میں جو نثر لکھنے والے ہیں، کہانی لکھنے والے ہیں، بہت کم ہیں، تو ایسے میں حمزہ کا سامنے آنا اور مستقل لکھنا ایک بڑی جو ہے وہ خوشائن بات ہے، اور ہم حمزہ کی کہانیوں سے کراچی میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اچھی کہانی، ایک اچھا کہانی کا اس کا جو ہے اس کی نمود ہوئی ہے، اس کا جنم ہوا ہے، اور بہت دعائیں ہیں، اور میں نے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حمزہ کے پاس 20 کہانیاں ہو جائیں تو حمزہ کو جو ہے اگر کچھ کہانیوں سے انتخاب کر کے 20 کہانیوں میں اسے اپنے ایک کہانی کا مجموعہ جو ہے وہ لانا چاہیے تاکہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ بدقسمتی سے شاعر کے مقابلے میں جو نثر لکھنے والا ہے وہ بہت زیادہ اس کو مواقع نہیں ہوتے کہ بہت زیادہ کہانیاں سنا سکے یا محفلوں میں آ جا سکے، تو حمزہ آپ خوش رہو اور سلامت رہو، آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ اسی طرح خوش کرتے رہو اور لکھتے رہو، زندہ باد۔